وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات وسلام محمد آل اطہار کے صدقے سے، امام حسین علیہ السلام کے صدقے سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ان لمحات کو قبولیت دعا کے لمحات قرار دے. عزادار برادران جو چل کے آئے ہیں قدم قدم پر، خالق کائنات ان کو اجر جزیل عطا فرمائے، اور منتظمین کو پروردگار عالم لمحے لمحے پر اجر عظیم عطا فرمائے. ہم سب کو، ہمارے مرحومین کو پروردگار عالم روز قیامت پر چمے شفاعت اہل بیت کے نیچے جمع فرمائے. اس ذکر کو ہمارے لیے زاد سفر کر، ہمارے لیے توشہ دے. حسینیت یزید حضرت نثاروں کرے سب شرعی بچوں دین عالم فرما. اہل اطہار چاہنے والی بھی ہیں، پروردگار عالم ان کے جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے. جو الفاظ میری زبان سے نکلیں آپ کی سماعتوں تک پہنچیں، مقبول بارگاہ مولا ہوں، سیدہ کونین راضی ہوں. اور یہ دعا بھی ساتھ یاد رہنی چاہیے کہ مریض مومن و مومنات بہت زیادہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے لیے دعا کریں گے، پروردگار عالم شفا عطا فرمائے. شفا دینے والوں کا ذکر ہے، من اسمہ دوا و ذکرہ شفا. حسین ابن علی کا نام وہ دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے. پروردگار عالم آقا کے صدقے میں ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں. آج کوئی آدمی پانی والا نہیں ہے. صلوات پڑھیں باواز بنا. صلی علی محمد و آل. زحمت دی ان کو، اور خدا متعالی اجر عطا فرمائے. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں. صلی علی محمد و آل. ہم آستانہ اربعین پر ہیں، اور پوری دنیا میں آقا کا چہلوں جس جذبے اور جس جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے، یہ بھی آیہ مودت کی ایک تعبیر اور ایک ذیلی مفہوم بنتا ہے کہ انسان اس پر بات کرے. کربلا کی طرف تو جو قافلے رواں دواں ہیں دنیا کے لیے حیرت زدہ کر دینے کے لیے، دنیا کے لیے وہ قافلے کافی ہیں. اور اس کی تاریخ کی طرف توجہ، لوگ جب ہمارے یہاں کے مقامی جلوسوں کے قریب کسی کو نہیں آنے دیتے تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلم میڈیا پر عام طور پر اس کی کوریج بھی مشکل ہے کہ مختلف ملکوں کے ٹی وی چینلز جو ہیں وہ اس کو دیں اور لوگوں تک پہنچائیں، چونکہ بالآخر وہی عناصر پھر رکاوٹ بنتے ہیں جو یہاں ہمارے معمول کے جلوسوں کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں. ہمارے معمول کے جلوسوں کو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ دیکھے، اور جب ان جلوسوں کو چاہتے ہیں کوئی نہ دیکھے تو وہ جو کروڑوں لوگ کربلا کی طرف رواں دواں ہیں، وہ جلوس کیسے ہضم ہو سکتے ہیں؟ ساری دنیا میں جن چیزوں کو کوریج دی جاتی ہے، جو دیکھی جاتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں، آخر ان جلوسوں سے کیا خطرہ ہے؟ کہتے ہیں کہ ان کے قریب نہ جاؤ ورنہ ایمان باقی نہیں رہے گا. ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی ایسے ایسے فتوے دیے کہ وہ فتوے دینے والے بھی رسوا ہو گئے، ان کے فتوے بھی رسوا. سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے جلوس دیکھنے سے. تو لوگوں کو اس حد تک اوب کیا
کیا گیا، ہیبت زدہ کیا گیا، اس قدر دہشت پھیلائی کہ لوگ جلوس کے قریب آنے سے کیا ہوتا ہے؟ جلوس کے قریب آنے سے انسان کو معرفت ہوتی ہے کہ یہ کیوں چل رہے ہیں، یہ صدائے ماتم کیا ہے، یہ نوحے کی صدا کیا ہے۔ یہ ہمارا جلوس اور وہ سارے جلوس جہاں اہل بیت کی محبت کے آئینہ دار ہیں، ویسے یہ تاریخ میں ہونے والے ظلم کے خلاف احتجاجی جلوس ہیں۔ ساری دنیا کے سامنے جب نوحہ پڑھا جاتا ہے تو نوحے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ تمام مقاصد بیان کیے جاتے ہیں، اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، دشمنوں کی شقاوت کو بیان کیا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو جب بیان کیا جاتا ہے تو جو آدمی جلوس کے پاس آئے گا وہ معرفت حاصل کرے گا کہ تاریخ میں کیا کچھ، کن کن لوگوں نے کیا کیا کیا۔ یہاں تک کسی نے کہا کہ یحرم علی الوائز ذکر مقتل الحسین، وائز جو ہے اس کے لیے امام حسین کی شہادت بیان کرنا یہ حرام ہے۔ ان لوگوں میں سے کسی بڑے آدمی کا فتویٰ ہے۔ کیوں؟ کہا لِأَنَّهُ يُحَيِّجُ بُغْضَ الصَّحَابَہ، اس لیے کہ اس سے صحابہ کرام کا بغض پیدا ہوتا ہے دل میں۔ اگر وہ لوگ جو ہیں وہ پاک دامن ہیں، ان کا بغض اس میں کوئی حصہ نہیں ہے اس ظلم میں، تو ان کے خلاف کیوں بغض پیدا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ حقائق سامنے نہ آئیں، اور یہ جلوس جو ہیں یہ حقائق کی نقاب کشائی کرتے ہیں۔ ان جلوسوں کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان کو راہ حقیقت پر گامزن کرنے کے لیے حقائق کی نقاب کشائی کر کے تاریخ مظلومیت سے نقاب اٹھا کر خانوادہ عصمت و طہارت کی حیثیت کو دنیا کے سامنے لا کر اس ظلم سے لوگوں کو واقف کرتے ہیں جس کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچا۔ اہل بیت اطہار کی محبت کو اس لیے نہیں اجر رسالت قرار دیا گیا تھا کہ وہ رسول اللہ کے قریبی تھے، بلکہ اس لیے اجر رسالت قرار دیا گیا تھا تاکہ مستقبل اسلام کا محفوظ رہے اور آنے والی نسلیں اہل بیت اطہار سے اسلام کا پیغام صحیح طریقے سے وصول کر سکیں۔ صلوات پڑھیں باواز بلند۔ صلی علی محمد۔ شکریہ۔ صلوات۔ صلی علی۔ ادھر صورتحال یہ کہ اس طریقے سے لوگوں نے محاذرائی کی کہ اس ظلم کو چھپانے کے لیے آئندہ نسلیں بھی ان کی ظالم بنیں، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ذکر پر پہرے جو لگائے ہیں، آج وہ آپ دیکھ کے ان کی توقیر باقی رہے۔ پروردگار عالم کا کرم امام حسین کے ذکر کو پروردگار عالم عام کرنا چاہ رہے ہیں۔ وقت کے اسلام کا مستقبل صلی رسول بالہدا وَيُظْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس اسلام نے چھا جانا ہے ساری دنیا پر۔ مشیت الہی میں یہ چیز ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اسلام جو ہے وہ پوری دنیا میں عدل و قسط کا نظام برپا کرے گا۔ کس کے ذریعے سے کرے گا؟ حضرت حجت کے ذریعے سے۔ حضرت حجت کے سپاہی کہاں تیار ہوں گے؟ کربلا کے مکتب سے۔ کربلا کرداروں کو تراشے گی، اور اس کردار کے حامل جب لوگ اس دنیا میں سامنے آ جائیں گے تو امام کا ظہور ہوگا۔ اس کے لیے تربیت گاہ کربلا ہے۔ تو کربلا کا ذکر وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ ذکر ایسے مفت میں آگے نہیں بڑھا، اس کے لیے بڑی قربانی دی گئی۔ بڑی قربانی، اتنی بڑی قربانی کہ طول تاریخ میں نسلوں نے قربانی دی۔ نسلوں نے قربانی دی، کٹے، ذبح ہوئے، دیواروں میں چن دیے گئے، در بدر ہوئے، خاک بسر ہوئے، ہجرتیں کیں، جو کچھ بھی ہوا اس کو قبول کیا، لیکن اہل بیت کی محبت کو سینے سے لگائے رکھا۔ اہل بیت اطہار کی محبت کو سینے سے لگائے رکھا، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ ان حالات میں فقہ کو محفوظ رکھا، یعنی آل محمد کی محبت کے ساتھ ساتھ آل محمد کے پیغام کو، اس کی حفاظت کی، اس کو بھی سینے سے لگائے رکھا، اور اس شان سے لگائے رکھا کہ یہ جو آپ آل اطہار کی شان میں جو احادیث سنتے ہیں تو کیا خیال ہے کہ بہت اچھا زمانہ گزرا ہوگا جو ہم تک یہ احادیث پہنچی؟ نہیں، کوئی اچھا زمانہ نہیں گزرا، بلکہ ان حالات میں جب لوگ در بدر ہوئے تھے، خاک بسر ہوئے تھے، جن لوگوں نے کمر ہمت باندھی، ان حالات میں انہوں نے اہل بیت اطہار سے
آغوش بشریت میں منتقل ہونے والی فقہ کو یعنی احکام الہی کو وصول کیا، لکھا اور آئندہ نسلوں تک پہنچایا، اور اس پر کسی قسم کی سودے بازی نہیں ہونے دی، یہاں تک کہ اہل بیت اطہار کے فضائل کے سامنے دوسرے لوگوں کے فضائل کے لیے تو حکومتوں نے خزانے کھول دیے، یہاں تک اعلان ہو گیا کہ جو علی ابن ابی طالب کی جو بھی فضیلت ہو اس کے مقابل میں پسندیدہ افراد کی فضیلت ویسی ہی جو شخص بیان کرے اس کی بیت المال سے مدد کرو، اس کو بیت المال سے نوازو، اور اس کا نام جو ہے وہ شام میں مرکز میں لکھ کر بھیجو کہ وہ کون کون لوگ ہیں جو ابوالحسن کے مقابل میں جو لوگ ہیں ان کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، ان کے نام ہمیں لکھ کر بھیجو۔ لوگوں کے لیے ایک روزگار کا ذریعہ بن گیا، اور انہوں نے ہر وہ حدیث جو مولا علی کی شان میں تھی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اب اس کے مقابل میں کیا مثلا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ سوچا گیا کہ یہ تو شہر ہے، شہر میں کافی تعمیرات کی گنجائش ہوتی ہے، دیواریں کھڑی ہو سکتی ہیں، چھتیں ڈالی جا سکتی ہیں، پرنالہ لگایا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند، صلی علی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حدیث موجود ہے، اور تمام لوگ جو ہیں وہ اس سے واقف ہیں۔ اب اس کے مقابل میں کیا مثلا کیا کیا جائے؟ تو سوچا کہ شباب جوانی کے مقابل میں کچھ دوسرے سن و سال کے لوگوں کو لانے کے لیے گنجائش پیدا کی جا سکتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کس طریقے سے سرگرداں ہوئے، لیکن یہ خالق کائنات کا معجزہ اہل بیت اطہار کی ذوات مقدسہ کہ جو کچھ بھی وضع کیا وہ بے اثر اور بے ربط اور بے معنی وضع کیا۔ جو آدمی آل محمد کے ساتھ بغض روا رکھتا ہے اس کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، اور وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ ساری سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ خانوادہ تطہیر کے مقابل کوئی سازش کامیاب ہو نہیں سکی، کوئی معقول بات ہو نہیں سکی۔ مثال کے طور پر یہی میں حدیث پڑھ رہا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو پیغمبر نے یہ فرمانے کے بعد میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اس کے بعد ایک جملہ کہا، ومن اراد العلم فلیات علی الباب، جس کو علم چاہیے اس کو چاہیے کہ وہ دروازے پر آئے۔ دوسرے لوگوں نے اس میں تعمیرات کھڑی کرنی شروع کی، کرتے کرتے پھر آخر میں پھر وہی لکھ دیا کہ من اراد العلم فلیات علی الباب، علی شہر علم کا در ہیں، باقی کچھ شخصیات جو ہیں وہ شہر علم میں فلاں فلاں تعمیرات سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس کے بعد لکھ دیا کہ جس کو علم چاہیے وہ در پہ آئے۔ یعنی جتنی مشق کی گئی تھی مشق سخن وہ ساری کی ساری بیکار ہو گئی، پھر آنا پھر علی کے در پہ۔ حسن اور حسین جوانہ نے جنت کے سردار، یہ ذہن میں سوچا ہی نہیں مقابل میں کہ جنت میں جوانی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ روایات میں ہے کہ جب کوئی آدمی جنت کے قریب پہنچے گا تو جنت میں قدم رکھنے سے پہلے کئی سو سال کی مسافت پر جنت کی خوشبو اس کے مشام جام میں اتر کر اس کو شباب کا پیکر بنا دے گی۔ لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ بوڑھے جنت میں کس حال میں، بھئی بوڑھے ہوں گے ہی نہیں جنت، صلوات پڑھیں بابا سے پڑھیں۔ میں اس کو کہتا ہوں ایک ایک لفظ پر آپ توجہ کریں، حدیث ہو یا آیت ہو یا آیت کی تفسیر ہو، خالق کائنات نے یہ اہتمام کیا ہے کہ جو آدمی حق و صداقت کی منزل تک پہنچنا چاہے اس کے لیے کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ حق کو خالق کائنات نے 2 اور 2 4 کی طرح واضح رکھا ہے، اس کو پیچیدہ نہیں ہونے دیا کہ اگر کوئی انسان حق و صداقت تک پہنچنا چاہے تو کہا جائے کہ بہت پیچیدہ نظام ہے، ساری عمر صرف ہو جائے گی پھر بھی پتہ نہیں پہنچتا ہے یا نہیں۔ خالق کائنات نے انسان کو جو عقل عطا کی ہے، میزان عقل پر حقائق کو اس طریقے سے وارد کیا گیا ہے کہ اگر نیت صاف ہو، ارادہ صاف ہو، نیت پاک ہو تو انسان فوراً حق کو سمجھ جاتا ہے کہ حق کیا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا تعارف حبیب کبریا نے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں اپنی تبلیغ، اپنی شریعت کے بیان کے ساتھ ساتھ اس طرح سے ساتھ رکھا، اور وہ کوئی اپنا بھائی ہونے کی وجہ سے نہیں، اپنا عزیز اور رشتہ دار ہونے کی وجہ سے نہیں۔ یہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ علی کو شہر علم کا در کہنا کسی رشتے کی ضرورت نہیں اس میں۔
یہ کسی رشتے کی وجہ سے کوئی انسان در نہیں بن سکتا شہر علم کا، رشتے کی وجہ سے کوئی سلونی کا اعلان نہیں کر سکتا، رشتے کی وجہ سے ساری دنیا کو دعوت عام کوئی نہیں دے سکتا۔ آؤ آؤ، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، جب پوچھنا چاہو، جو پوچھنا چاہو۔ میں آسمانوں کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ بہتر آپ کو بتاؤں گا۔ وہاں آسمانوں کے راستے کون پوچھتا؟ وہ لوگ تو آ کے پوچھتے تھے ہماری پگڑی کے پیچ کتنے ہیں۔ صلوات پڑھیں بابا سے بلند، صلی علی محمد۔ یا اللہم صلی محمد۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایک پاک دل قافلہ، اہل ضمیر کا، اہل غیرت کا، اہل حمیت کا قافلہ، شجاع اور بہادر لوگوں کا قافلہ۔ یہ اہل بیت کے ساتھ کیسے چلا کہ اگر امر مجبوری کہیں ایسا کرنا بھی پڑا کہ اپنے آپ کو چھپانا پڑا تو چھپایا، ہجرت کرنی پڑی تو کی، لیکن اگر تختہ دار کی طرف بھی بڑھایا گیا تو تختہ دار کو بھی خاطر میں نہیں لائے۔ محبت علی پر اتنے ثابت قدم رہے، میں کیا کروں، قربان جاؤں، تاریخ ایسے ہی بیان کرتی ہے۔ ہشام ابن عبد الملک خانہ کعبہ کے پاس آ کر حجر اسود کو بوسہ دینا چاہ رہا ہے، اور مجمع ہے کہ ٹوٹا پڑ رہا ہے حجر اسود پر اور اس کو راستہ نہیں مل رہا۔ وہ اکیلا تو نہیں ہے، اس کے ساتھ خادم ہے جو جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی جو جگہ بنانے کی کوشش کی، ایک شہزادے کو روکا اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر جو اللہ اکبر کر کے وہ جو کنکریاں پھینک رہا ہے، وہ تو سب لوگوں نے دیکھ لیا نا کہ وہاں پر جو صورتحال ہوئی، وہ جگہ جہاں محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں وہاں نہیں کھڑے ہوتے، اور وہ جو لوگ پہلے قافلے لٹ جاتے تھے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے، اب راستوں میں نہیں لٹتے، اب منزل پہ پہنچ کے لٹ جاتے ہیں، اور وہ لوٹ مار کا سلسلہ نئے انداز سے جاری و ساری ہے۔ کوئی خدمت نہیں ہو رہی حرمین شریفین کی، حرمین شریفین ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ جتنے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پر زیارت کے لیے، ان کی جیبیں بڑے دھڑلے سے کاٹی جاتی ہیں، علی اعلان کاٹی جاتی ہیں، اور اس کے لیے یہاں تک ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر وہ طہارت کا نظام تک صحیح نہیں کر سکے۔ کیا ہوتا ہے، کسی آدمی کے پاؤں سے ٹھوکر لگی ہے، مثلا خون نکلا ہے، اس کو کیسے پاک کرنا؟ وہاں پانی کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہ اس کو مل کے تو وہ ایک کپڑا اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس نجاست کو تھوڑا سا اور پھیلا دیتے ہیں۔ ان سے جو مطالبات کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ فقہا کی ایک کمیٹی جس میں دوسرے لوگ بھی ہوں، اور فقہا کی کمیٹی میں ہمارے فقہا کا یہ اعلان ہے کہ یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے، کس نے کہا ہے کس نے نہیں کہا اس کو چھوڑ دو۔ یعنی ہم کہیں کہ جی فقہ جعفری پہ عمل کرو، وہ کہیں فقہ حنبلی پہ عمل کرو، ادھر سے ہمارے برادران پہنچیں کہیں فقہ حنفی پہ عمل کرو، وہ فقہ حنبلی کو مانتے ہیں یا کسی فقہ کو نہیں مانتے، صحیح بخاری کی روایات پہ عمل کرتے ہیں، ہم فقہ جعفری کو مانتے ہیں، ہمارے ملک کے لوگ عام طور فقہ حنفی کو مانتے ہیں۔ کس فقہ والے نے کیا کہا ہے یہ بات چھوڑ دیں، ایک جگہ پر بیٹھ جائیں فقہا، قرآن کریم کے اس حکم پہ عمل کریں، الذین یستمعون القول، مومنین کی صاحبان عقل کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر بات سنتے ہیں لیکن اس میں سے فیتبعون احسنہ، جو اس میں سے بہتر قول ہوتا ہے اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ہمارے فقہا نے کہا جو بہترین قول لے آئے، بہترین دلیل لے آئے اس کو اختیار کر لو، ہمارا تم سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ لیکن جن کو پتا ہے کہ وہ بہترین قول لا نہیں سکتے ہیں، بہترین قول ادھر سے ہی آئے گا جس گھر میں وحی آئی ہے۔ اہل بیت جانتے ہیں، بما ادرا فی البیت، جو کچھ بیت میں ہے، جو شریعت نے حکم دیا ہے وہ اہل بیت ہی جانتے ہیں، تو جن کو یہ پتا ہے وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے لوگوں نے کیا کیا کہ اس پر آشوب دور میں جو ائمہ ہدا کا دور تھا، آپ دیکھیں نا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہیں وہ کتنا عرصہ زندان میں رہے، لیکن یہ محبت اہل بیت، یہ پاکیزہ سفر محبت اہل بیت کا، اس میں کتنی طاقت ہے، اس کی کتنی برکات ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ دور دراز علاقوں سے لوگ سفر کرتے تھے، امام سے ملاقات ہو گئی نہ ہو گئی تو زندان کا طواف کر کے واپس آ جائیں گے۔ تو اہل بیت اطہار کے چاہنے والے اس شدت محبت کے ساتھ اہل بیت سے وابستہ رہے،
جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ فقہ پاکیزہ ترین طریقے سے ہمارے پاس وہ موجود ہے جو 14 باعصمت زبانوں سے بیان ہوئی ہے۔ درمیان میں قیاس کے ٹانکے لگا کے فقہ کو مکمل نہیں کیا گیا، زبان معصوم سے فقہ کو لیا گیا۔ جھوٹے راوی کی روایت کو ایک طرف تو ترغیب دی جا رہی ہے کہ جھوٹے راوی لاؤ تاکہ وہ حدیثیں وضع کریں، قال الرسول کہہ کے کسی کا پیاز بکوائیں، کسی کا کوئی دوسرا کام کریں اور اس طریقے سے لوگوں کے مفادات کی حفاظت کریں۔ ادھر تو جھوٹ کی ترغیب دی جا رہی تھی، پیسہ لٹایا جا رہا تھا، اور اس طرف صورتحال کیا تھی کہ اہل بیت کے چاہنے والوں نے کسی جھوٹے آدمی کی روایت کو قبول نہیں کیا۔ اہل صداقت کے ساتھ رابطہ ہے، آل محمد کی چوکھٹ کے ساتھ رابطہ ہے، جھوٹے کی یہاں پہ گنجائش نہیں ہے، جھوٹے کا گزر ہی نہیں ہے۔ اور عجیب چیز جو ہے وہ یہ ہے، اس کو حضرت آیت اللہ مرتضیٰ عسکری نے بھی لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو باب فضائل ہے، مولا علی تاریخ کی مظلوم ترین شخصیت ہیں جن کے فضائل کو اپنوں نے بھی چھپایا۔ یہ جملہ ابن ابی الحدید معتزلی کا ہے، علی کائنات کی وہ مظلوم شخصیت ہے کہ جس کے فضائل کو اپنوں نے بھی چھپایا، بیگانوں نے بھی چھپایا۔ بیگانوں نے چھپایا بغض و حسد و کینہ کی وجہ سے، اور اپنوں نے چھپایا بنی امیہ اور بنی عباس کی تلواروں کے خوف سے۔ نام بدل لیے، ہجرت کی، چلے گئے۔ اس کے بعد ابن ابی الحدید معتزلی کا ہی جملہ ہے، وہ اس نے کہا 5 صدیوں کے پردے ہٹے۔ وہ ظلم و جور کا جو نظام تھا بنی امیہ اور بنی عباس کا، 500 سال تک مزاحمت ہوتی رہی، لیکن 5 صدیوں کے پردے ہٹے اور علی آسمان فضائل پر آفتاب نصف النہار بن کے پھر سامنے آ گئے۔ 5 صدیوں میں نسلیں بدل جاتی ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں، نام مٹ جاتے ہیں، لوح جہاں سے علی ابن ابی طالب کا نام مٹ جاتا ہے، لیکن علی میں اتنی طاقت ہے، مولا علی کے فضائل میں اتنی طاقت ہے۔ مولا علی وہ شخصیت ہے کہ جس کو بنی امیہ اور بنی عباس کے لشکر مٹا نہیں سکے، صدیاں جس کے حسن کو گہنا نہیں سکی، اور وہ اس نے کہا کہ سارے فضائل تو سامنے نہیں آ سکے، اس وجہ سے جو یہ ظلم و ستم کا دور جاری رہا۔ علی ابن ابی طالب کے فضائل کے ایک گوشے سے نقاب ہٹی، اور وہ فضائل ہی اتنے تھے کہ سارا عالم مشرق سے لے کے مغرب تک علی ابن ابی طالب کے فضائل سے معمور ہو گیا۔ ابھی جو جملہ کہہ رہا تھا وہ یہ کہ ان حالات میں اہل بیت اطہار کے چاہنے والے جب مولا علی کے فضائل پہ پردہ ڈالا جا رہا تھا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں سے بھی مولا علی کے فضائل کی حدیث ملتی، کوئی روایت ملتی، اس کو فوراً اٹھا کے سینے سے لگاتے اور کہتے کہ دیکھو یہ فلاں آدمی بھی کہہ رہا ہے ہمارے مولا کی یہ شان ہے، لیکن قافلہ حق و صداقت فضائل علی ابن ابی طالب میں بھی جھوٹے راوی کی روایت کو قبول نہیں کیا۔ دشمن علی کی روایت کو نہ فقہ میں قبول کیا نہ فضائل میں قبول کیا۔ فقہ میں دشمن علی اور جھوٹے راوی کی روایت کو قبول نہیں کیا۔ 2 لفظ کہہ رہا ہوں، ایک جھوٹا راوی، ایک دشمن علی۔ معمولاً یہ سارے مولا علی کے دشمن تھے، انہوں نے اگر مولا علی کے فضائل میں کوئی روایت بیان کی تو اس کو قبول نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ بس ہمارا قاعدہ ہے، ہم جھوٹے کی روایت کو قبول نہیں کرتے۔ ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم دشمن علی کی روایت، اب مولا علی کے فضائل میں ہے تو اپنا قاعدہ کلیہ چھوڑ کے اپنی راہ و روش چھوڑ کے اس کی روایت کو قبول کر لیں۔ یہ دشمن علی اگر مولا علی کی شان میں بھی روایت بیان کرتا ہے نہیں قبول کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن علی کی زبان پر ہمارا اعتبار ہی نہیں ہے۔ اور جب یہ چیز آپ کے علم میں آتی ہے کہ دشمن علی اور جھوٹے راوی کی روایت کو باب فضائل میں بھی قبول نہیں کیا تو اس بات پر سر انسان کا فخر سے تن جاتا، اٹھ جاتا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹے فضائل پہ تکیہ نہیں کیا۔ علی ابن ابی طالب کے فضائل میں جھوٹے لوگوں کو شامل نہیں ہونے دیا۔ یہ جو ساری دنیا معمور ہے فضائل علی ابن ابی طالب سے، اس میں جھوٹے راویوں کی روایت کو ہم نے قبول نہیں کیا۔ ہمارا قافلہ راہ حق و صداقت پر اس شان سے رواں دواں ہے کہ جو احادیث ہیں یہ مکتب حق ہے، یہ مکتب صدق و صفا ہے، یہ مکتب راہ نجات کا مکتب ہے، یہ مکتب درست صراط مستقیم پر چلنے والوں کا مکتب ہے۔ ہمارے اوپر مصائب آتے ہیں تو آئیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی راہ و روش کو چھوڑ دیں، نہیں۔ پاکیزگی کا سفر ہے، پاکیزہ رہبر تھے اور پاکیزگی کے ساتھ اس سفر کو انجام دیا۔
نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ یہ جو آئینہ قلب انسانی ہے، یہ جو آئینہ فطرت ہے، یہ اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ آپ صداقت کے راستے پر چلتے ہیں، کوئی اظہار کر سکے نہ یا کر سکے، لیکن اس کے دل میں آپ کی قدر ضرور پیدا ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اسی چیز نے لوگوں پہ اثر کرنا شروع کیا۔ مظلومیت کی آواز ہے، حق و صداقت کی آواز ہے۔ صلوات پڑھیں باواز پڑھیں۔ مظلومیت طبعی طور پر انسان اپنے اندر مظلوم سے ہمدردی رکھتا ہے، اور طبعی طور پر آئینہ فطرت حق و صداقت کو قبول کرتا ہے۔ خواہشات نفسانی غالب آنا چاہتی ہیں عقل پر، لیکن عقل کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ انسان صداقت کو پسند کرتا ہے، جھوٹ سے نفرت کرتا ہے۔ صداقت کی آواز اتنی طاقتور تھی کہ ہم لوگ مظلومیت کے عالم میں بھی لوگوں تک جو حقائق کو پہنچا سکے، تو نوع انسانی کے ہر شریف آدمی نے، جس کے اندر زندگی، ضمیر کی زندگی کی ایک رمق بھی موجود تھی، اس نے ہمیں مایوس نہیں کیا۔ لوگوں نے مکتب اہل بیت کا رخ کیا، یہی وجہ ہے کہا تم ان کے جلوسوں کے پاس نہیں جاؤ۔ ہمارے جلوس میں کیا ہوتا ہے؟ ہم کوئی ٹائر جلاتے ہیں، گاڑیاں جلاتے ہیں، موٹر سائیکل جلاتے ہیں، مکانوں کو جلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ حسین کا پاک نام، بھیگی آنکھیں۔ ہمارا عقیدہ ہے انسانیت کی بنجر کھیتیوں کے لیے غم حسین میں بہنے والے آنسوؤں کی نمی کی ضرورت ہے۔ اشکبار آنکھوں کے ساتھ بازار میں نکل کر بھی سینہ بھی اپنا، ہاتھ بھی اپنا۔ میں جہاں بھی مجالس پڑھتا ہوں وہاں پہ کبھی نہ کبھی یہ ذکر آ جاتا ہے، اسلام دشمن لوگ باہر سے بڑی سازشیں کرتے ہیں، حبیب کبریا کے خلاف ناپسندیدہ خاکے بنائے گئے، ان کو شائع کیا گیا، سارے عالم اسلام میں ایک رد عمل پیدا ہوا۔ ہمارے ملک میں بھی یہ دیکھیں جتنے ٹول پلازے ہیں توڑے ہوئے ہیں، اور مال روڈ پر جو کچھ ہوا لاہور میں وہ بھی سب کچھ لوگوں کے سامنے ہے۔ لوگوں کی املاک جلا دی گئیں۔ یہ کن کی املاک جلا دیں؟ وہ لوگ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ان کا کیا تعلق ہے ان خاکوں سے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ایک آوارہ لشکر کی طرح لوگ، حبیب کبریا کی ناموس کا مسئلہ ہے، حبیب کبریا کی عزت کے لیے آپ جلوس نکال